بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون اللہ کم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسے بہت سی چیزوں میں اپنی دوسری مخلوقات سے نمایاں اور ممتاز کیا ہے۔ دنیا کی ساری کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء سے محسوس کرتے ہیں، یہ اس انسان کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بعد میں اسے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے اتنی چیزیں پیدا کر دی، یہ کائنات کا بڑا وسیع اور لمبا چوڑا سلسلہ جو انسان کی خدمت کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے، اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا ناانصاف ہے، ظالم ہے، اور اللہ رب العزت کا نہ شکر ہے، انصاف سے کام نہیں لیتا، نہ شکری کرتا ہے۔ نعمت
کو استعمال تو کرتا ہے، اس کی اہمیت اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں نہیں آتی۔ اللہ کی طرف سے اس نعمت پر اس سے جو تقاضا کیا گیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کے لیے ہی پیدا کی ہے، اور ان نعمتوں کو جو استعمال انسان کر رہا ہے اس پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ورنہ انسان میں شکرا کہلاتا ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے دے تو انسان اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ صحیح جو قدردان ہوتا ہے وہ دل میں اس کو جگہ دیتا ہے، زبان سے دینے والے کی تعریف کرتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو کوئی عہدہ منصب مل جائے تو جس کی طرف سے ملتا ہے اس کا بڑا فرما بردار بن جاتا ہے، اتنی فرما برداری کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو بھی مانتا ہے، اس کی بات سے اعراض اور روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت اس کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے کہ انسان کی طرف سے بے شمار ناشکریاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان نعمتوں کا ناجائز استعمال کرتا ہے، پھر بھی وہ نعمتیں جاری رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان یا کوئی معاشرہ یا کوئی قوم اللہ کی ناشکری اور نافرمانی میں ایک حد سے آگے گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو پھر چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے والی پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، اس کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بات کرنے والے ہو۔ ایک دوسری آیت میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جو تمہیں حلال اور طیب رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی بات کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلا حکم تو یہ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن حلال اور طیب استعمال کرو۔ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں ان کا استعمال یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تم حرام چیزوں کا استعمال کرو گے تو یہ اللہ کی ناشکری بھی ہوگی اور تم اللہ کی بندگی کرنے والے بھی نہیں کہلاؤ گے۔ دو چیزوں کا بیان کیا نا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی خالص عبادت کرنے والے ہو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حلال نہیں کھاتا، یہ اللہ کا ناشکرا ہے
اللہ کی بندگی اور اطاعت فرمانبرداری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا نافرمان ہے۔ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ اس نے جس انداز سے کسی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح اس کا استعمال کیا جائے اور پھر اس پر اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ اور دوسری ساتھ یہ شرط بھی ذکر کر دی، حلالن طیبہ، طیب کھاؤ، حلال کھاؤ جو تم پر حرام نہیں کیا گیا، اور طیب عمدہ اور پاکیزہ کھاؤ۔ ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو جو تمہارے لیے جسمانی لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ چیزوں کو اپنے آپ کو بچاؤ، وہ پاکیزہ اور عمدہ نہیں ہے، تمہاری صحت کا اس میں نقصان ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اس لیے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ اگر وہ شخص ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے لیے چیز کون سی نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے، ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جس سے صحت کو نقصان ہے، تو یہ صرف اپنی صحت کا ہی نقصان نہیں کر رہا بلکہ اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر رہا ہے، اس کی سزا، اس کے عذاب کو بھی ساتھ دعوت دے رہا ہے۔ آج بے شمار چیزیں ہمارے ہاں فیشن بن گئی، کوئی جو ہے وہ نشے کا استعمال شیشے کے نام سے کر رہا ہے، کوئی سگریٹ کے نام سے کر رہا ہے، بے شمار ایسی فضول اور بے مقصد چیزیں جن سے یقینی طور پر اہل طب کے ہاں، ڈاکٹروں کے ہاں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ طیبات میں نہیں آتی، یہ غیر طیب چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، اپنی صحت کا نقصان بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کی ناشکری بھی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان ان الانسان لظلوم کفار، ظالم ہے، ناانصاف ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم حلال کھاؤ، پاک اور عمدہ چیزیں کھاؤ، فائدہ مند چیزیں۔ اللہ نے بے شمار چیزیں رکھی ہیں جن میں تمہاری صحت کا فائدہ ہے، ان کا استعمال کرو، اور یہ جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو ان کا شکر بھی ادا کرو، ورنہ قیامت والے تمہیں ان کا حساب لینا پڑے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں ویسے ہی کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے جو بندے کو یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ قیامت والوں سے سوال ہوگا کہ انسان دنیا میں تجھے بے مقصد بھیج دیا گیا تھا، کوئی تجھے مشن دے کے نہیں بھیجا گیا، صرف چند دن عیش و عشرت کے لیے گیا تھا۔ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ ابو بکر عمر بھی تھے، میں نے آپ کے سامنے کھجوریں اور پانی رکھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جن کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو کھجوریں اور پانی مل جائے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کی قیمت بتا رہے ہیں، کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے، جن کے بہت زیادہ باغات تھے، مالدار تھے، اپنے باغ میں لے جاتے
وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے گچھا گوشہ توڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے. آپ نے جب کھجوریں کھائیں، پانی پیا، میں نے ایک چادر بھی بچھا دی سائے میں. آپ اس چادر پر تشریف فرما ہوئے. بعد میں آپ نے ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی عمدہ اچھی کھجوریں ہیں، کتنا یہ اچھا اور ٹھنڈا سایہ ہے، کتنا یہ اچھا اور ٹھنڈا پانی ہے. فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن اللہ رب العزت تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ان نعمتوں کی کیا قدر کی، یہ نعمتیں تم نے استعمال کی، ان کا شکر کیا ادا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے وہ یہ ہوگی. اللہ فرمائیں گے الم نصحک یا ابن آدم، کیا انسان ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، تندرست نہیں کیا تھا، صحت والی زندگی عطا کی تھی. وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا تمہیں ہم نے ٹھنڈا پانی عنایت نہیں کیا تھا. یہاں دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے. صحت کی نعمت ہے، صحت تندرستی بڑی نعمت ہے. ہر انسان سمجھتا ہے جب بیمار ہو جائے پھر اس کی قدر ہوتی ہے. انسان کے سارے اعضاء بڑی نعمت ہے. ایک روزہ بڑا قیمتی ہے. ایک وضو کی کوئی انسان قیمت ادا نہیں کر سکتا، جو اللہ نے دی ہے وہ اس کو مل بھی نہیں سکتے. ساری اپنی دولت کسی کو دے دے، جو اللہ کی طرف سے اسے مل گیا ہے وہ اس کو مل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے اعضاء کا ذکر خاص کر کیا ہے. فرمایا کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اے انسان تو بھول چکا ہے، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے. تجھے پیدا کرنا، انسان بنانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے. انسان بنا دیا. فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے کان بنائے ہیں، تیری آنکھیں بنائی ہیں، تجھے دل دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تم شکر بہت ہی کم کرتے ہو. اللہ نے تین اہم اعضاء کا ذکر کیا ہے، باقی بھی اعضاء ہیں. ہر عضو کی بڑی قیمت ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں یہ اللہ نے بطور نعمت ذکر فرمائے ہیں. احسان کیا ہے کہ تمہیں اعضاء دیے ہیں جن کو ان میں سے کوئی عضو نہیں ملا. اسے پتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے. جس کی آنکھیں نہیں ہے وہ جانتا ہے اس کے لیے دنیا کچھ نہیں. جس کے کان نہیں ہے وہ بھی اس نعمت کی قدر سمجھتا ہے. جس کا دل خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، اسے پتا چلتا ہے کہ دل کی کیا اہمیت ہے. تین اعضاء ذکر کیے خاص کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء سارے قیمتی ہیں، لیکن یہ خاص کر تین کی اہمیت زیادہ ہے. دل خراب ہو جائے تو سارے اعضاء ہی خراب. دل کیونکہ سوچتا ہے، جیسے طب کے لحاظ سے دل کا کردار بنیادی ہے. دل بیمار ہو سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ویسے ہی اگر کسی کا دل روحانی طور پر کمزور ہو جائے، اس میں ایمان نہ رہے، ناشکری پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کی سوچ بن جائے، تو پھر اس کے اعضاء بھی نافرمان بن جاتے ہیں. اللہ کی بات نہیں کرتے، اس کی بندگی میں نہیں کرتے. اللہ نے یہ اعضاء کس لیے دیے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے لیے، کہ ان سے شکر ادا کیا جائے، ان کا جائز استعمال کیا جائے. اچھی باتیں سننے کے لیے ہیں. قرآن سنیں، بات سنیں، حدیث سنیں، دین کی بات سنیں. اپنی ضرورت کی باتیں سن سکتا ہے، جائز کسی کی گفتگو سن سکتا ہے، کوئی حد نہیں. لیکن اگر اس کا استعمال ناجائز کرے گا، یہی مطلب اس کا ناجائز کام میں استعمال ہوگا، ناجائز باتیں سننے میں استعمال ہوگا. کوئی شخص جو ہے اس سے گندی باتیں سن رہا ہے، اوریانی بھاشی کی باتیں سن رہا ہے،
اس سے گانے اور برائی کی باتیں سن رہا ہے، اس کا وہ غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی اور شکری کر رہا ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے کان نہیں دیے تھے، آنکھ کا استعمال ناجائز کر رہا ہے۔ جائز کام کے لیے ہے، جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، اگر اس کا استعمال غلط کرے گا تو اس کی نعمت کی شکری کر رہا ہے۔ قیامت والے سوال ہوگا کہ تم نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا، دل میں کیا سوچتا ہے؟ دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے ہے، دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے، اسلام کی محبت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے اس کا ڈر اس دل کے اندر پیدا ہو۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر محبت کسی اور کی پیدا ہوگی، کسی اور کا خوف پیدا ہو گیا، اس نے اپنے دل کے اندر اپنی امیدیں کسی اور سے وابستہ کر لی، اللہ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل صحیح استعمال نہیں ہو رہا، صحیح سوچ نہیں رہا۔ جس مقصد کے لیے اس دل کو اللہ نے بنایا تھا اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہا، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ نعمتیں کس لیے تھی؟ اللہ نے عطا دیے ہیں، یہ صحیح استعمال کے لیے ہیں۔ کھانے پینے والی چیزیں دی ہیں تو صحیح استعمال کے لیے ہیں۔ مال ملا ہے، جائز طریقے سے خود بھی استعمال کرے، مال کا حق بھی ادا کرے، دوسروں کو دے۔ اپنے مال میں اللہ نے جن لوگوں کا حق رکھا ہے انہیں بھی اس مال سے حصہ ان کو بھی دینا چاہیے، ورنہ یہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، شکر کر رہا ہے، قدردان نہیں ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ نے صرف جسم دیا ہے تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال۔ اللہ نے کسی کو اچھی گاڑی دی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ہے۔ اگر اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو اس نعمت کی وہ نقدی کرتا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت والے اللہ فرمائے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، ہم نے تمہیں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے سواری کے لیے، تجھے بیوی بچے بھی دیے تھے، دنیا میں تجھے سردار اور رئیس بنایا تھا، دوسروں پر تجھے اختیار اقتدار بھی دیا تھا، لیکن شاہی میں شکر گزاری کا شکر کہاں چلا گیا؟ تو نے ان چیزوں پر کیا شکر کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال دے کے بات سمجھائی کہ گھوڑا ہی ہے دیکھنے میں، ایک گھوڑا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی شخص جہاد کے لیے استعمال کرے گا، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرے گا، اچھے کام کے لیے استعمال کرے گا۔ فرمایا کہ یہ گھوڑا کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، نیند کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو گھوڑا رکھتا ہے کہ میں نے صرف اپنی عزت بچانی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں محتاج غریب نہیں ہوں، اپنی عزت بچانے کے لیے گھوڑا رکھتا ہے، اللہ اس کی عزت بچا دیتے ہیں۔ ایک شخص گھوڑا رکھتا ہے دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، ریا کے لیے، اسلام دشمنی کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے یہ وبال ہے، گناہ کا سبب ہے، جہنم میں لے جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اب ہے تو گھوڑا ہے لیکن تینوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے سواریاں بھی دی تھی، ان کا استعمال کیا کیا؟ تجھے بیوی بچے دیے تھے، ان کا کیا تو نے حق ادا کیا، شکر ادا کیا؟ ان کے شکر کی صورت یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کے حقوق بھی ادا کیے جائے، اچھی تعلیم و تربیت ان کی جائے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ انہیں دین کی تعلیم سمجھائی جائے، دین کے آداب سمجھائے جائیں، انہیں اللہ رب العزت کا ان کے دل میں خوف تقویٰ پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل میں پیدا کی جائے، اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت والے اللہ رب العزت سوال کرے گا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے
لباس دی ہیں، بڑے خوبصورت لباس انسان پہنتا ہے. اللہ نے قرآن میں بطور نعمت احسان ذکر کیا ہے کہ یہ لباس اتارا تمہارے لیے، تم اس سے زینت بھی حاصل کرتے ہو اور اس سے اپنا صدر بھی نامتے ہو. اگر کوئی شخص اس کا استعمال اس طرح کرے کہ اس کا صدر ہی ننگا رہ جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، نافرمانی ہے. کتنا وہ ناشکر ہے کہ اللہ نے لباس دیا کہ اپنا صدر ڈھانپ لے، اس سے خوبصورتی بھی حاصل کرے، صدر بھی ڈھانپ لے، لیکن وہ خوبصورتی تو حاصل کرتا ہے لیکن صدر کا مقصد ہی غائب ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں آتا. تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، یستأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر تم نے شکر کی پھر سمجھ لینا میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ نعمتیں چھن جائیں گی، سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. فرمایا کہ بستی بڑی امن میں تھی، عیش و عشرت میں رہ رہی تھی، ہر طرح سے رزق آ رہا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انکار کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے امن و سلامتی ان سے چھین لی، خوف ان پر مسلط کر دیا اور رزق معیشت کی اتنی تنگی کر دی کہ اللہ نے ان کو قحط سالی اور بھوک میں مبتلا کر دیا. ناشکری کی سزا یہ ملتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، فقر و فاقہ ڈیرے لگا دیتا ہے اور اللہ رب العزت ان پر خوف مسلط کر دیتا ہے. یہ چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے وعدے ہم بہت کرتے ہیں. پاکستان بنا تو اس وقت وعدے کیے گئے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے، جن کو نہیں دی ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ آزادی کی کیا نعمت ہے. نعمت دی ہے، ناشکری کی ہے، شکری کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ دونوں سزائیں جو قرآن میں ذکر کی ہے دے دی ہے. معاشی بدحالی ہے، بھوک قحط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوف ہے، غیروں کا خوف اتنا زیادہ کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ہر قسم کے فیصلے غیروں کے ماننے پر مجبور ہیں. اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، بھوک قحط سالی مسلط ہوگی اور دشمن کا خوف تم پر مسلط کر دیا جائے گا، اس سے تم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خود شکر گزار تھے، ہمیں یہ سبق دے گئے. اللہ سے دعا کرتے تھے، رات کو نماز پڑھتے پڑھتے لمبا قیام کرتے کرتے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول آپ کو اتنی بات کی کیا ضرورت ہے، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں، اگر وہ چھوٹی موٹی خطا کوئی ہو بھی جائے تو اللہ ویسے ہی معاف اللہ نے کیا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں. جب اللہ نے مجھ پر یہ سارے انعامات کیے ہیں تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں. انہیں نعمتوں کا میں شکر ادا کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا. اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا لے. کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا لے، میرے دل میں اپنا خوف اور تقوی پیدا کر دے. یہ آپ کی دعا ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو سکھاتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا کہ اے معاذ انی احبک انی لاحبک. اے معاذ میں تیرے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا ہے.
अल्लाह इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिका, कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। किस चीज पर? कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र कर सकूं। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तेरी बड़े अच्छे तरीके से इबादत कर सकूं। ये नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र सिखाया है। ये वो दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए भी किया करते थे और अपने सहाबा के लिए, और महबूब सहाबा को आपने ये नुस्खे ये सिखाए, ये दुआ किया करो। इसलिए शुक्र जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को मिल जाता है, शुक्रगुजार बंदा अल्लाह की नेमतों से महरूम नहीं होता, नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। अगर किसी वक्त वो कमी आ जाए तो फिर भी वो शुक्रगुजार ही होता है, बेसब्रा नहीं होता। आपका इरशाद है कि मोमिन का मामला तो बड़ा ही अजीब है, सारे का सारा ही उसका मामला खैर का है। अगर उसको खुशी आती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो ये उसके लिए खैर का बाइस है। अगर किसी वक्त कोई तंगी आ जाए, सब्र करता है, तो ये सब्र करना भी उसके लिए खैर का बाइस है। इसलिए मोमिन का हर किस्म का मामला खैर का जरिया ही होता है। हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की जो नेमतें बेशुमार हमारे सामने हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की हैं, हमारी जिस्मानी नेमतें हैं, आज़ाद हैं, बहुत बड़ी नेमत है। इसके अलावा बेशुमार चीजें हैं, इनकी कदर दिल में रखनी चाहिए, और जिसने दी है उसकी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। ज़बान पर उसकी तारीफ और उसकी सलाह होनी चाहिए। अपने आज़ाद से उसके अहकाम के मुताबिक अमर होना चाहिए, और इन्हीं आज़ाद को उन कामों से रोकना चाहिए जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मना कर दिया है, वरना हम निशुक्रे बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को निशुक्री पसंद नहीं है, शुक्रगुजारी पसंद है। इसलिए जो निशुक्री करता है, दुनिया में इंसान किसी इंसान की निशुक्री करता है, अल्लाह का वो भी पसंद नहीं है। तो ये अल्लाह को कैसे पसंद हो कोई शख्स अल्लाह का निशुक्रा बन जाए। इसलिए आपने फरमाया कि वो औरत जहन्नम में जाएगी। फरमाया कि मैंने जहन्नम का मंजर देखा, मुझे दिखाया गया, मुझे औरतें कसरत से नजर आई। पूछा कि ये क्यों है? कहा कि ये शुक्री करती है, खामद की शुक्री करती है। सब कुछ मिलता जाए, किसी वक्त कोई चीज ना मिले तो कहती है सारी जिंदगी को खैर नहीं देखी। ये बेशुक्री कलमात ऐसे ये बुरे हैं। फरमाया कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। तो वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रा बन जाए, वो कितना बड़ा मुजरम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की, और हमें सही तरीके से अल्लाह की नेमतों की कदर करने और नेमतों का अपने दिल से, अपनी ज़बान से, अपने अज़ा से शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।